وزیر ایسا تھا کہ اس ایک نوجوان پر اپنی پوری محنت صرف کرنا چاہتا تھا. گھر لایا, کمرے میں رکھا, اچھی غذائیں دی, کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, کچھ نہیں, تو اپنی زندگی میں مست رہ. اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنی بیٹی کو لگا دیا, اے بیٹی تیرے پاس تیرے باپ کو بچانے کے لیے ایک ہی کام ہے, اس جوان کا دل جیت کر کے لیا, بادشاہ سے جو چاہے تجھے دلا دوں گا. اس لڑکی نے کہا یہ تو چٹکی کا کام ہے میرا. جس کے پاس حسن ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے ہر کسی کو اپنے دامے فریب میں پھنسائے گی. اتنا آسان نہیں ہے, ہر کوئی لٹو نہیں ہوتا. رات کو جب یہ لڑکی آتی, نوجوان مسلح بچھاتا سجدے میں چلا جاتا, اور وہ کھڑی رہتی بیٹھی رہتی, کھڑی ہوتی بیٹھی ہوتی, رات گزر جاتی, وہ اونگ اونگ کر چلے جاتی. کتنے دن ہو گئے روزانہ وہ بات تک نہیں کرتا, سر تک نہیں اٹھاتا, اس کا سجدہ لمبا ہی ہوتا چلا جائے. جب وہ چلی جائے سجدے سے اٹھ جائے, مہینہ گزرنے کو آیا, تنگ آ گئی, کہا اس جوان کو اے نوجوان, اے پتھر دل کے لڑکے, ذرا اٹھ کر ایک بار مجھے دیکھ تو لے. میرے حسن کو دیکھنے کے لیے بادشاہوں کے شہزادے بے چین رہتے ہیں, بڑی بڑی جگہوں سے میرے نکاح کے پیغامات آتے ہیں, مگر میرے باپ کی عزت کی سلامتی کے لیے میں تیرے ساتھ لگی ہوں. کیا بات ہے, تجھے غرور کتنا ہے, مجھے دیکھتا کیوں نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا بس تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی, واپس چلی جا, اس لیے کہ ان آنکھوں میں ایک ہی حسن بس رہا ہے, وہ آمینہ کے لال کا حسن ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, بس وہ ایک حسن بسا ہوا ہے, اور اس حسن کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. سبحان اللہ. وہ خاتون کے دل میں, اس لڑکی کے دل میں ایسی حیبت طاری ہو گئی, ایسی حیبت طاری ہو گئی, کب کبانے لگ گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی میں دل سے گواہی دیتی ہوں کہ تو بھی سچا ہے, تیرا دین بھی سچا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اٹھ جا, مجھے آزاد کر اس تمام واہیات زندگی سے, میں تیرے ساتھ آنے کو تیار ہوں, تیرے دین میں بھی اور تیرے نکاح میں بھی. نوجوان کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی ہوئی. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. کیا بات ہے, شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا تُونے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں, اب سنو آگے کی بات. علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل اپنے دیار میں, یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, یہ ایمان پر استقامت والے لوگ, سبحان, یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. بہت اہم بات کر رہا ہوں, گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا, یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی, اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی, سب رک گئے, اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکال رہے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا, یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر دوبار ہیں. سبحان اللہ. جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا, وہ گھوڑوں
گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں۔ نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا، پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے، آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتا نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے، پہچان رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں، یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا یا رسول مرحبا اللہ۔ بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے، اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، حضور کے وفادار بن جاؤ، پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے، حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے، اے نوجوانوں میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب بات یہ سن کر کے چلو، دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی، ایک سیدنا خالد بن ولید کی، ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی، دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی۔ خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی، ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہی سچویشن ہے، آج اگرچہ سامنے تمہارے سامنے نہیں لایا جاتا لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے، گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے، یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے۔ پورنوگرافی جو اوریاں گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے، کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے، تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے۔ آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے، مجھے کون دیکھ رہا ہے، یہ گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے۔ ان اوریاں تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے، تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے، تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں یہ دن وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا، بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر، کہتے کہیں جا کر کر لے، یأتی بها اللہ، اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا، اللہ تیرے سامنے لائے گا۔ قیامت کے دن بیابل ہونا ہو، ذلیل و رسوا ہونا ہو تو پھر آپ کی مرضی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو، اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے، تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ اے نوجوانوں آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے، تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے۔ تمہیں ایک بات یاد ہے، بریلی سے بڑے قریب رہتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا،
आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह। माँ अगर चाहे कि मैं या अल्लाह तूने मेरा बेटा दिया जहन्नम से बचा, तो अल्लाह उस बच्चे को जहन्नम से, जोर से बोलो, जहन्नम से बचाएगा, बचाएगा। माँ अगर चाहे, आप देखो बादशाहों के निशान मिट जाते हैं, मगर जिनकी माएं नेक होती हैं उनके निशान। दिल्ली में एक हुसैनी सैयद है, बच्चा छोटी उम्र है, मदरसा गया है, तो माँ ने अपने शोहर से कहा, इसके बाप से बच्चे के, सुनो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अल्लाह भला बन जाए। फिर एक तरकीब सोची है, तरकीब बताई, बाप बोला ठीक है ऐसा कर लो। बेटा आया मदरसा पढ़ के, तो माँ ने बेटे से कहा, बेटे भूख लग रही है। माँ ने, बेटे ने कहा बेटे 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह रोटी देगा। बेटे ने वुजू किया, माँ ने नमाज सिखाई, नमाज पढ़ी, अंदर ले गई और जाके देखा तो अंदर रोटी रखी थी बिस्तर के नीचे। उसने रोटी निकाली, खा ली। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो ऐसे ही आता, मदरसे जाता, से वापस आता, वुजू करता, 2 रकात नमाज पढ़ता, अंदर जाता, रोटी मिलती, समझता अल्लाह मुझे रोटी दे रहा है। मगर एक दिन बच्चा 3-4 साल गुजर गए, 6-7 साल 8 साल का समझदार हुआ, तो माँ कहीं फंस गई किसी की मौत में। अब वो फिर आया होगा, माँ रोने लगी, ऐ अल्लाह रास्ते में चलते चलते मेरी लाज रख लेना, मेरा बेटा आ जाएगा, नमाज पढ़ेगा, उसको रोटी नहीं मिली तो मेरे रब उसका दिल टूट जाएगा, क्या ख्याल करेगा? मैं झूठी जरूर हूँ, मगर मैंने सिर्फ इस वजह से कि तुझसे मोहब्बत हो जाए, इस वजह से ये झूठ बोला। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आज एक मजबूर माँ की लाज रख ले। वो रोती हुई सिसकती हुई जब अपने घर पे आई तो देखा बेटा सो रहा है। बोली माँ बेटे से बोली, उठ जा बेटे, चल नमाज पढ़ ले, रोटी तुझे मिल जाएगी। माँ से बेटा आंखें खोल के मल के बोला, अम्मा बड़ी देर से आई, आज मैंने जब नमाज पढ़ के रोटी अंदर उठाई तो आज जितना मजा रोटी खाने में आया, माँ इतनी अच्छी रोटी मैंने कभी नहीं खाई। आज अल्लाह ने ऐसी मुझे रोटी दी, ऐसी पूरी उम्र में कभी रोटी नहीं खाई। ये कह के बच्चे ने आंखें बंद कर ली। रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी। वही बच्चा जब बड़ा हुआ वो मियां बादशाहों की तो नामो निशान मिट गए दिल्ली से, मगर उसका मजार आज मियां कभी को जमीन में बीच दिल्ली के अंदर बना हुआ है। उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। जब उसकी माँ ऐसी थी तो उसका बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अगर चाहे, मैं सिर्फ अपनी उस एक बेटी को ढूंढ रहा हूं जो मेरी बातें सीरियस ले ले, और अपनी जिंदगी में वो मेरी बहन जब उसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो बस वो से कुरान सुनाए। लोग कहते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी, नौजवान दुआ करते हैं या अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। और यार तू क्यों नहीं बन रहा है सलाहुद्दीन अय्यूबी? जब नौजवान ये कहते हैं या अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, तो मैं कहता हूं तेरे अंदर कौन सी कमी है, तू क्यों नहीं बनता मोहम्मद बिन कासिम? आज भी अगर मेरी बहनें चाहें, मेरी बेटियां चाहें तो तब्दीली, जल्दी बोलो तब्दीली आ सकती है। मगर तब्दीली लाने के लिए मेरी बहनों को यही करना पड़ेगा, मेरे भाइयों को अपने घर से गाने बंद करने पड़ेंगे, टीवियां फिल्में गाने बाजे बंद करने पड़ेंगे। मेरे दोस्तों, कुरान को पकड़ो, कुरान को। आज कोई तकलीफ हो जाए, फला मियाँ के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, उसको और कुरान बंद। कुरान से कोई ताल्लुक मुसलमानों का अब ज्यादा रहा नहीं। एक मियाँ साहब, मैं एक घर में गया तो एक औरत ने कहा हमारे घर में जादू है। मैंने फला मियाँ का ताबीज ले लिया, फला का ले लिया, इनका ले लिया, उनका ले लिया।
اور اس تعویذ پہ یہ دیکھیے میں نے یہ لگا رکھا ہے, یہ اس میں موم جامہ کرا ہوا ہے, اس میں یہ کرا ہوا ہے, اس میں یہ کرا ہوا ہے, اس میں یہ کرا ہوا ہے. میں اس میں خاموش ہو گیا. میں کہا ٹھیک ہے. یہ اس نے کہا تھا یہ سب والا کپڑا باندھنا, میں نے یہ رنگ کا کپڑا باندھ دیا. ساری باتیں وہ کرتی رہی. میں بھی جانے کیوں مجبوری میں وہاں پھنس گیا تھا. ویسے تو میں ایسے گھر میں جاتا بھی نہیں, مجھے خبر ہوتی, مگر ان کم وقتوں نے مجھے کھانا کھلایا, اتنی بڑی باتیں بھی سنائی. میں بڑا پریشان ہو گیا. کہیں دعوت کی تھی میری کسی نے, کہیں جلسے میں گیا تھا, کہنے لگے ہمارے گھر میں جادو ہے. پھر جب میرا زیادہ پریشان میرا دماغ ہوا تو میں نے کہا ذرا مجھے بتاؤ تمہارے گھر میں قرآن کا رکھا ہے. جب میں نے ان کا قرآن اوپر سے اٹھایا تو اس قرآن کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی, دھول تھی. میں نے اس قرآن کو صاف کیا اور پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں رونے لگا. اس کے گھر والا بولا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا جتنی تیری بیوی نے ان میاں کے تعویذ کی فکر کی ہے نا, اگر اتنا ہی اس قرآن کی فکر کی ہوتی تو آج تیرے گھر میں یہ حالات نہیں ہوتے. اللہ اللہ. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ رحمت للمومنین ہے, یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. قرآن میں شفا ہے. ابن عباس کہتے ہیں قرآن صرف بدن کی بیماری کی شفا نہیں ہے, روحانی بیماری کی بھی شفا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا علاج بتایا.